الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ التفسیر کورس کر رہے ہیں اور دوسرا پارہ ہم سٹارٹ کر چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں سورہ بقرہ کی 146 آیت سے لے کر 150 آیت تک کا ترجمہ اور تفسیر کو سیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ ترجمہ: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے۔ تفسیر آسان قرآن۔ اس آیت میں رسول اللہ کو بحیثیت رسول پہچاننے کی تشبیہ اپنے بیٹوں کو پہچاننے کے ساتھ دی گئی ہے کہ یہ لوگ جس طرح اپنے بیٹوں کو پوری طرح پہچانتے ہیں ان میں کبھی شبہ اور اشتباہ نہیں ہوتا، اسی طرح تورات اور انجیل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور آپ علیہ السلام کی واضح علامات اور نشانات کا ذکر آیا ہے، اس کے ذریعے یہ لوگ رسول اللہ کو بھی یقینی طور پر جانتے پہچانتے ہیں۔ ان کا انکار محض عناد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ ترجمہ: اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو جانا۔ تفسیر عثمانی، یعنی اگر تم کو یہ خیال ہو کہ کاش کعبہ کا مسلمانوں کے لیے قبلہ ہونا اہل کتاب بھی کسی طرح تسلیم کر لیں اور دوسرے لوگوں کو شبہ میں ڈالتے نہ پھریں تو میرے نبی موعود ہونے میں خلجان باقی نہ رہے، تو جان لو اہل کتاب کو تمہارا پورا علم ہے کہ آپ کے نسب اور قبیلہ، پیدائش اور مسکن، صورت، شکل، اوصاف، احوال سب کو جانتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو آپ کا علم اور آپ کے نبی موعود ہونے کا ایسا یقین ہے جیسا بہت سے لڑکوں میں اپنے بیٹوں کو بلا تعمل و تردد پہچانتے ہیں۔ یعنی آپ کے نبی ہونے کا ایسا یقین ہے کہ اگر ان کے اپنی اولاد بہت سارے بچوں میں کھیل رہی ہو، ان سب میں وہ اپنے بیٹوں کو بغیر کسی ڈاؤٹ کے، بغیر کسی غور و فکر کے پہلی نظر میں پہچان لیتے ہیں، تو بالکل سیم اسی طرح وہ آپ کو بھی پہچانتے ہیں، مگر اس امر کو بعض تو ظاہر کرتے ہیں اور بعض جان بوجھ کر امر حق کو چھپاتے ہیں۔ لیکن ان کے چھپانے سے کیا ہوتا ہے؟ حق بات تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، اہل کتاب مانے یا نہ مانے، ان کی مخالفت سے کسی قسم کا تردد مت کرو۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہٰذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر آسان قرآن۔ جو لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کر رہے تھے ان پر حجت تمام کرنے کے بعد مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے اپنے قبلے الگ الگ بنا رکھے ہیں اور تمہارے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس دنیا میں ان کو کسی ایک قبلے پر جمع کر سکو، لہٰذا اب ان لوگوں سے قبلے کی بحث میں پڑنے کی بجائے تمہیں اپنے کام میں لگ جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اضافہ کرو اور اس کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخری انجام یہ ہوگا کہ تمام مذہب والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا اور اس وقت ان سب کی
ترقی تمام ہو جائے گی، یعنی سب کے اختلافات ختم ہو جائیں گے، وہاں پہ سب کا قبلہ ایک ہی ہو جائے گا، کیونکہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تفسیر عثمانی، یعنی اللہ نے ہر امت کے لیے ایک ایک قبلے کا حکم فرمایا جس کی طرف بوقت عبادات اپنا منہ کیا کریں۔ یا ہر ایک قوم مسلمان کعبہ سے جدا جدا سمت میں واقع ہے، کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں، بس اس میں جھگڑنا فضول ہے، اپنے قبلہ یا اپنی سمت پر ضد کرنا فضول ہے۔ جو نیکیاں مقصود اور مطلوب ہیں ان کی طرف البتہ پیش قدمی کرو، اور اس بحث کو چھوڑو جس جگہ اور جس قبلہ اور جس سمت کعبہ کی طرف تم ہوگے لائے گا تم سب کو اللہ میدان حشر میں، اور تمہاری نمازیں ایسی سمجھی جائیں گی گویا کہ ایک ہی جہت کی طرف ہوئی ہیں، پھر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو، یقیناً یہی بات ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ تفسیر آسان قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم ان آیتوں میں 3 مرتبہ دہرایا ہے۔ اس سے ایک تو حکم کی اہمیت اور تاکید جتلانی مقصود ہے، دوسرا یہ بھی بتانا ہے کہ قبلے کا رخ کرنا صرف اس حالت میں نہیں جب کوئی شخص بیت اللہ کے سامنے موجود ہو، بلکہ جب مکہ مکرمہ سے نکلا ہوا ہو تب بھی یہی حکم ہے، اور کہیں دور چلا جائے تب بھی یہ فریضہ ختم نہیں ہوتا۔ البتہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سمت کا لفظ استعمال فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ کعبہ کا رخ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انسان کعبے کی 100% سیدھ میں کھڑا ہو، بلکہ اگر سمت وہی ہے تو کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم پورا ہو جائے گا، اور انسان اس معاملے میں اتنا ہی مکلف ہے کہ وہ اپنے بہترین ذرائع استعمال کر کے سمت صحیح متعین کر لے۔ ایسا کر لینے کے بعد اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے جو کہ آج کے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ، اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ البتہ ان میں سے جو لوگ ظلم کے عادی ہیں وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے، بس ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ تفسیر آسان قرآن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بیت المقدس قبلہ تھا، یہودی یہ حجت کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا دین برحق ہے، اسی لیے یہ لوگ ہمارے قبلے کو اختیار کرنے پر مجبور ہوئے، اور مشرکین مکہ یہ بحث کرتے تھے کہ مسلمان اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا متبع کہتے ہیں، مگر انہوں نے ابراہیمی قبلے کو چھوڑ کر ان سے سنگین انحراف کر لیا ہے۔ اب جبکہ قبلے کی تبدیلی میں جو مصلحت تھی وہ حاصل ہو گئی، اس کے بعد مسلمان ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ قرار دے کر اس پر عمل پیرا ہو گئے تو ان دونوں کی حجتیں ختم ہو جائیں گی۔ البتہ وہ لوگ جنہوں نے اعتراض کرتے رہنے کی قسم ہی کھا رکھی ہے ان کی زبانیں کوئی نہیں روک سکتا، لیکن مسلمانوں کو ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، انہیں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ تفسیر عثمانی۔ تحویل قبلہ کا حکم 2 سے 3 بار جو آیا ہے، یعنی پہلے بیت اللہ، پھر بیت المقدس، پھر بیت اللہ، یا تو یہ اس واسطے بیان فرمایا کہ اس کی علل متعدد تھی، یعنی اس کی مختلف وجوہات تھی، تو ہر علت کو بتلانے کے لیے اس حکم کا اعادہ فرما دیا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اس سے معلوم ہوا کہ اپنے رسول کی رضا جوئی اور اظہار تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، اور وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ ہوا مولیہ سے معلوم ہوا کہ عادت اللہ یہی ہے کہ ہر ملت اور ہر ایک رسول صاحب شریعت مستقل کے لیے
اس کے مناسب ایک قبلہ مقرر ہونا چاہیے۔ اور لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْهِمْ سے یعنی سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 150 ہے، اس سے معلوم ہوا کہ حکم مذکور کی علت یہ ہے کہ مخالف کا الزام عائد نہ ہو سکے، یا اس تکرار کی وجہ یہ ہے کہ اول تو قبلہ قابل اہتمام اور دوسرے احکام الہیہ میں نسخ ہونا بے وقوفوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ پھر تحویل قبلہ اول نسخ ہے جو شریعت محمدی میں ظاہر ہوا، اس لیے اس کی تاکید در تاکید عین حکمت اور بلاغت ہے، یا یہ وجہ ہے کہ اول آیت میں تعمیم احوال اور دوسری آیت میں تعمیم امکنہ یعنی ممکنات میں اور تیسری میں تعمیم ازمنہ یعنی زمانہ مراد ہے۔ یعنی کعبہ کو منہ کرنے کا حکم اس واسطے ہوا کہ تورات میں مذکور ہے حضرت ابراہیم کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور نبی آخر الزماں بھی اسی کی طرف منہ پھیرنے نبی آخر الزماں کو بھی اسی کی طرف منہ پھیرنے کا حکم ہو جائے گا، تو آپ کو تحویل الی الکعبہ کا حکم نہ ہوتا تو یہود ضرور الزام لگاتے۔ ادھر مشرکین مکہ یہ کہتے کہ حضرت ابراہیم کا قبلہ تو کعبہ تھا، یہ نبی ملت ابراہیمی کا دعویٰ کر کے پھر قبلہ میں خلاف کیوں کرتے ہیں؟ تو اب دونوں کو حجت کرنے کا حق نہ رہا، سوال کرنے کا حق نہ رہا، مگر بے انصاف ظالم اب بھی کچھ نہ کچھ الزام لگاتے ہی جائیں گے۔ مثلاً قریش کہیں گے کہ ان کو ہمارے قبلے کا حق ہونا اب معلوم ہوا تو اس کو اختیار کیا، اسی طرح ہمارے اور احکام بھی آہستہ آہستہ اختیار کر لیں گے، اور یہود کہیں گے کہ ہمارے قبلے کی حقانیت ظاہر ہونے اور تسلیم کر لینے کے بعد محض حسد اور نفسانیت کے باعث اپنی رائے اس کو چھوڑ دیا۔ تو ایسے بے انصافوں کے اعتراض کی کچھ پرواہ مت کریں، ہمارے حکم کے تابع رہیں۔ یعنی یہ قبلہ ہم نے تمہارے لیے اس لیے مقرر کیا کہ دشمنوں کے طعن سے بچو، اور اس کے سبب سے ہمارے انعام و اکرام اور برکات اور انوار اور ہدایت کے پورے مستحق بنو۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے آج کے لیکچر کو کمپلیٹ کروں گی اور آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اگلے لیکچر میں اگلی آیات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔